پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ حضرات، یہ امام حسین کی محفل ہے، ہے کہ نہیں؟ کس کی محفل ہے؟ امام حسین کی محفل ہے۔ اور کون امام حسین؟ کہ جن کے والد مولا علی مشکل کشا کہلاتے ہیں، شیر خدا۔ والد کون؟ والد علی۔ علی کون؟ علی وہ علی، ذرا غور کیجیے گا، پھر میں آتا ہوں امام حسین، غور کیجیے گا۔ علی کون؟ علی وہ علی جو بچوں میں سب سے پہلے میرے نبی پر ایمان لائے۔ بے شک۔ بڑوں میں سب سے پہلے ایمان کون لایا؟ سیدنا ابو بکر صدیق۔ اور بچوں میں سب سے پہلے کون ایمان لایا؟ مولا علی مشکل کشا۔ اور یاد رکھیے گا، عورتوں میں سب سے پہلے بی بی خدیجہ۔ یہ لوگ ایمان لائے۔ علی بچپن میں ایمان لائے، بچپن میں۔ اور یہ علی وہ ہیں کہ جب اللہ کا حکم ہوا اے نبی مکے سے ہجرت کرو، کافر تمہارے مکان کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں، آج قتل کرنے کا ارادہ ہے، اے میرے نبی آج آپ مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کیجئے۔ نبی نے مکے سے ہجرت مدینے کے لیے کی۔ رات کا وقت ہے، اب نبی کے بستر پر آج لیٹے کون؟ نبی کے بستر پر آج کون لیٹے؟ میرے نبی کی نگاہ انتخاب کسی اور پر نہیں، علی پر پڑی۔ سبحان اللہ، سبحان علی آج تم میرے بستر پر لیٹو۔ اب توجہ دینا، علی کی قسمت کتنی زوردار ہے کہ علی آج بستر نبوت پر لیٹے ہوئے ہیں۔ بستر نبوت پر ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے جو بستر نبوت پر لیٹ جائے۔ یہ مولا علی کا نصیب ہے کہ بستر نبوت پر لیٹے ہوئے ہیں۔ توجہ رکھنا، آج مولا علی بستر نبوت پر لیٹے ہوئے ہیں، کافر گھات لگائے ہوئے ہیں، نبی کافروں کے درمیان سے نکل گئے، نبی نکل گئے اور علی بستر پر لیٹے ہوئے ہیں۔ کافر یہ سمجھ رہے ہیں کہ نبی لیٹے ہیں، مگر بستر پر علی لیٹے ہیں۔ اب توجہ رکھنا کہ علی نبی سے کتنے ملتے جلتے تھے کہ کافروں نے، مکے کے کافروں نے نبی کا بچپن بھی دیکھا، علی کا بچپن بھی دیکھا، نبی کی جوانی بھی دیکھی، علی کی بھی جوانی دیکھی، نبی کو لیٹے ہوئے بھی دیکھا، علی کو بھی لیٹے ہوئے دیکھا، نبی کو چلتے ہوئے بھی دیکھا، علی کو بھی چلتے ہوئے دیکھا۔ مگر آج جب بستر نبوت پر علی لیٹے ہوئے ہیں تو کافروں کو یہ پہچاننا مشکل ہو گیا یہ علی لیٹے ہوئے ہیں یا نبی لیٹے ہوئے۔ سبحان اللہ، سبحان علی اللہ۔ لیٹے ہیں یا نبی لیٹے ہوئے؟ نبی نکل گئے اور نبی نے فرمایا اے علی یہاں آؤ، یہ ہیں امانتیں، یہ ہیں امانتیں، ان کو رکھو، میرے بستر پر لیٹ جاؤ، صبح اٹھنا امانتیں جس کی اس کی حوالے کرنا، اس کے بعد مدینے آ جانا۔ نبی نے فرمایا چلے گئے، علی لیٹے ہوئے ہیں۔ اور آج یاد رکھنا یہ نبی کا جو بستر ہے یہ پھولوں کا بستر نہیں ہے، آج کانٹوں کا بستر ہے، کانٹوں کا۔ کافر چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، قتل کرنے سے ارادے سے لیٹے ہوئے ہیں، علی بستر پر لیٹے ہیں۔ ذرا علی سے پوچھے اے علی آج جب ہجرت کی رات ہے، نبی جا رہے ہیں، دشمن گھات لگائے ہوئے ہیں، تلواریں بے نیام ہیں، تم نبی کے بستر پر سو رہے ہو، کیا تمہیں خوف نہیں؟ کیا تمہیں ڈر نہیں؟ کیا تمہیں اس کا خدشہ نہیں تھا کہ آج تمہیں قتل کر دیا جائے گا؟ علی تم کیسے سو رہے ہو؟ علی کیسی نیند آئی؟ تو علی کہیں گے سنو سنو، آج تم مجھے سب سے
सबसे अच्छी नींद आई है, जिंदगी में इतनी अच्छी नींद कभी नहीं आई है, आप सबसे अच्छी नींद आई है। क्यों कि आज अली अपने बिस्तर पर नहीं लेटे हैं, नबी के बिस्तर पर लेटे हुए हैं। ए अली, क्या तुम्हें कत्ल होने का खदशा नहीं था? तो अली कहेंगे नहीं, मुझे यकीन था मौत आएगी मगर आज की रात नहीं आएगी, मौत आएगी मगर मक्के में नहीं आएगी, मौत आएगी मक्के और मदीने के रास्ते में नहीं आएगी। ऐ अली, तुम कैसे कह रहे हो कि तुम्हें मौत आएगी मगर इस बिस्तर पर नहीं आएगी, इस घर में नहीं आएगी, इस मक्के में नहीं आएगी? तो अली कहेंगे सुनो, नबी ने फरमाया था बिस्तर पर सो जाओ, ये अमानतें लो और अमानतें लोगों के हवाले कर देना, उसके बाद तुम मदीने आ जाना। तो जब तक अली अमानतें हवाले करने के बाद मदीने पहुंच नहीं जाएगा, मौत आने का कोई सवाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, हुजूर मजहर मियां साहब किबला, फास्ताना फफून शरीफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अली बिस्तर नबूवत पर सो गए। अब आओ, यही मक्का है। एक वक्त वो आया, आज नबी मक्के से मदीने जा रहे हैं, काफिरों के शर की वजह से मजबूर हो गए मदीने की तरफ हिजरत करें। एक दिन वो आया कि नबी फातिहाना शान से मक्के में दाखिल हो रहे, फातिहाना शान से नबी मक्के में दाखिल हो रहे हैं। नबी मक्के में दाखिल हुए, खाने काबा पहुंचे, बुत लगे हुए हैं और नबी एक एक बुत को नीचे गिरा रहे, तोड़ रहे, खाने काबा को बुतों से साफ कर रहे। एक बुत ऊंचाई पर था, नबी ने फरमाया है अली, तुम मेरे कांधे पर खड़े होकर इस बुत को तोड़ दो। सुभान। अली ने कहा या रसूलल्लाह, ये अली की मजाल नहीं है कि नबी के कांधे पर खड़ा हो। है क्या बात, बहुत हक है। ऐ मेरे प्यारे रसूल, आप अली के कांधे पर खड़े हो जाइए। नबी ने फरमाया अली, तुम मेरी नबूवत का बोझ बर्दाश्त नहीं कर। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। नबी का कांधा है या रसूल अल्लाह, अली, तुम मेरी नबूवत का बोझ बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, तुम मेरे कांधे पर खड़े हो जाओ। तो अली नबी के कांधे पर, अली नबी के कांधे पर। नबी ने फरमाया अली, नबी के कांधे पर हो, क्या देख रहे हो, क्या नजर आ रहा है? अली कहते हैं या रसूलल्लाह, ऊपर जब मैं निगाह उठाता हूं तो अर्शे मुअल्ला को देखता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान। नबी के कांधे पर अली अर्शे मुअल्ला को देख रहे हैं। अब तवज्जो रखना, अली एक मर्तबा नबी के कांधे पर सवार हुए तो अर्शे मुअल्ला देख रहे हैं, और हुसैन तो बचपन से लेकर जवानी तक नबी के कांधों पर न जाने कितनी बार सवार हुए, तो हुसैन की निगाह विलायत का आलम क्या। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अली कभी बिस्तरे नबूवत पर है, कभी नबी के बिस्तर पर है, और कभी नबी के कांधे पर है। ये अली का मकाम है। ये मकाम हर एक को हासिल नहीं होता कि उसको नबी का बिस्तर भी मिल जाए, उसको नबी का कांधा भी मिल जाए। ये अली की किस्मत है। और यही वो अली है कि खैबर के मौके पर जब फतेह नहीं हो रहा था तो नबी ने फरमाया था सुनो, कल मैं ऐसे शख्स के हाथ में झंडा दूंगा कि जिससे अल्लाह उसका रसूल मोहब्बत करता है और अल्लाह उसके हाथ पर फतेह अता फरमाएगा। जब नबी ने यह ऐलान किया, रात सहाबा ने बड़ी बेचैनी से गुजारी। मालूम नहीं वो कौन है कि जो अल्लाह से मोहब्बत करता है और अल्लाह भी उससे मोहब्बत करता है। समाज फजर हुई। अब सहाबा के कान इस आवाज नाम को सुनने को बेकरार कि नबी आज किसका इंतखाब करेंगे, किसके हाथ में झंडा देंगे। नबी की आवाज निकली, फरमाया अली कहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली की आंख जो है दुख रही है। नबी ने फरमाया अली को बुलाओ। अली बारगाहे नुबुव्वत में हाजिर हुए। अली क्या बात है? रसूलुल्लाह आंख दुख रही है। मेरे नबी ने अपना लुआबे दहन निकाला
علی کی آنکھوں میں لگا دیا. علی کہتے ہیں کہ نبی کا لعاب دہن لگنا تھا کہ میری آنکھوں کی تکلیف جاتی رہی, پھر زندگی بھر کبھی آنکھوں میں تکلیف ہی نہیں. سبحان اللہ سبحان یہ اللہ. علی ہے, توجہ رکھنا, یہ علی ہیں. کبھی نبی کے بستر پر ہے, کبھی نبی کے کاندھے پر ہے, کبھی جو ہے نبی کا لعاب علی کی آنکھوں میں ہے. یہ علی کا مقام ہے. اب میں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں. اور یہ علی حسین کے والد ہیں. اب حسین کی والدہ کو دیکھو. آپ جانتے ہو حسین کی والدہ کا نام کیا ہے؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ. نبی کی اور بھی صاحبزادیاں ہیں, مگر سب سے چہیتی صاحبزادی سیدہ فاطمہ ہے. سب سے چہیتی صاحبزادی سیدہ فاطمہ ہے. اور ان کا عالم کیا ہے کہ نبی فرماتے ہیں جو فاطمہ کو غضبناک کرتا ہے وہ مجھ کو غضبناک کرتا ہے, جو فاطمہ کو ناراض کرتا ہے وہ مجھ کو ناراض کرتا ہے. اور عالم یہ ہے حضرت فاطمہ کا کہ حضرت فاطمہ کا جب رشتہ علی نے نبی کے سامنے پیش کیا تو نبی نے سکوت فرمایا, ارشاد فرمایا بعد میں بتائیں گے. کیوں؟ انتظار تھا خدا کیا فرماتا ہے, اللہ کو رشتہ منظور ہے یا نہیں. جب اللہ کی جانب سے جواب آ گیا اے نبی فاطمہ کا علی کے ساتھ بہترین رشتہ رہے گا, تب نبی نے فاطمہ کا نکاح علی سے کیا ہے. سبحان اللہ. فاطمہ علی کے رشتے آسمان پر ہو رہے ہیں, اللہ رب العزت کی منظوری دے رہا ہے. اور یہ فاطمہ وہ فاطمہ ہے, حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن جب سیدہ فاطمہ جنت کی طرف جائیں گی تو کوئی ندا کرنے والا یہ ندا کرے گا اے اہل محشر اپنی نگاہوں کو جھکا لو. اے واہ واہ زندہ باد. یہ فاطمہ ہے, کوئی معمولی عورت نہیں ہے. نبی کے جسم کا ٹکڑا ہے. یہ فاطمہ وہ فاطمہ ہے. میں آپ کی توجہ چاہوں گا, اجازت ہے آپ کی؟ بولو اجازت ہے؟ ایک واقعہ سن لو, اور آج کے ماحول میں بہت ضروری ہے. یہی سیدہ فاطمہ کا جب نکاح ہو گیا اپنے گھر پہ, یہ مطلب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت عمران سے فرمایا عمران کیا میری بیٹی فاطمہ کی عیادت کے لیے چلو گے؟ بیمار تھی, عیادت کے لیے چلو گے؟ کہاں یا رسول اللہ چلیں گے. اب نبی ہیں اور غلام ہیں. سیدہ فاطمہ کے گھر پہنچے, نبی نے دستک دی, حضرت فاطمہ نے دروازہ کھولا. نبی نے فرمایا فاطمہ میرے ساتھ عمران بھی ہیں اس لیے پردہ کر لو. توجہ رکھنا, میری ایمان والی ماں بہنیں سنی وہ تبھی توجہ دے. فاطمہ میرے ساتھ عمران ہے پردہ کر لو. حضرت فاطمہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پردہ کیسے کریں, پردہ کیسے کریں یا رسول اللہ؟ ایک چادر ہے, ایک اگر سر ڈھکتی ہوں تو پیر کھلتے ہیں, پیر ڈھکتی ہوں تو سر کھلتا ہے. توجہ رکھنا ایمان والو, سبق حاصل کرو. میں نے کل پرسوں بھی کہا تھا یہ واقعات شہادت, یہ کربلا کا اتنا بڑا سانحہ, یہ بزرگوں کے واقعات صرف سننے سبحان اللہ کہنے اور نعت تکبیر لگانے کے لیے نہیں ہے, بلکہ سبق حاصل کرنے کے لیے بھی ہے, عمل کرنے کے لیے بھی ہے. یا رسول اللہ پردہ کیسے کروں؟ فقط یہی ایک چادر, سر ڈھکتی ہوں تو پیر کھلتے ہیں, پیر ڈھکتی ہوں سر کھلتا ہے. میرے نبی نے اپنی پیاری مبارک چادر اتاری, فاطمہ کو دیا ہے, فاطمہ اس سے پردہ کر. سبحان اللہ. سیدہ فاطمہ نے پردہ کیا. نبی حضرت عمران اندر تشریف لائے. سیدہ فاطمہ نے کیا یا رسول اللہ دوہری مار. کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ایک تو بخار اور اوپر سے 2 دن سے کچھ کھایا بھی نہیں. توجہ ایمان, گھر میں ہے ہی نہیں تو کھائے کہاں سے؟ آج کا اگر کوئی باپ ہوتا اور بیٹی سی سنتا تو کہتا بیٹی چلو مائکے چلو, نہیں رکھیں گے اس کے پاس. نہ جانے کتنے اپنے داماد کو اپنے جو ہے سمجھانے میں کتنی سناتا,
مگر سنو نبی نے کیا فرمایا، فاطمہ اگر تم نے 2 دن سے نہیں کھایا تو تمہارے باپ محمد رسول اللہ نے 3 دن سے نہیں کھایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب یا رسول اللہ۔ ہم نے 2 دن سے کھایا تو ہم نے 3 دن سے نہیں کھایا۔ اس کے بعد نبی نے کیا فرمایا، ایسا نہیں کہ فاطمہ گھر لے آئے ہو، علی کو ڈانٹا ہو یا کوٹ چلے گئے ہو، نہیں، بلکہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا، فاطمہ میں نے دنیا کے بہترین انسان سے تمہارا نکاح کیا ہے، تم یہی رہو، اللہ کی رضا یہی ہے، یہی تم خوش رہو گی، یہی تمہاری زندگی اچھی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد۔ اب توجہ رکھیے، زیادہ نہ ہونے کے بعد بھی سیدہ فاطمہ نے پردے کا بھرپور خیال رکھا۔ اور میں آپ سے ایک بات اور بتاؤں، کہ سیدہ فاطمہ نے اپنے وصال سے پہلے فرمایا تھا، یہ جو جنازے اٹھتے ہیں یہ مجھے اچھا نہیں لگتا، عورتوں کی جو ہے بدن دکھائی دیتا ہے، بناوٹ سمجھ میں آتی ہے، اس کا کوئی اور طریقہ ہونا چاہیے۔ حضرت فاطمہ فرمایا، سنو میرا جنازہ دن کے اجالے میں نہیں رات کے اندھیرے میں اٹھانا، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تاکہ کسی نامحرم کی نگاہ میرے جنازے پر نہیں پڑے۔ میرے محترم توجہ رکھنا، یہ جب فاطمہ نے جب دنیا میں یہ پردہ کیا، تو آج جب فاطمہ میدان محشر میں جہاں اولین آخرین سب جمع ہیں، غیب سے ندا ہو رہی ہے، اے اہل محشر اپنی نگاہوں کو جھکا لو، اپنی نگاہوں کو نیچا کر لو، اس لیے کہ فاطمہ بنت محمد کی سواری گزرنے والی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ کو یہ بھی منظور نہیں ہے کہ آج میدان محشر میں بھی لوگوں کی نگاہیں سیدہ فاطمہ کے جسم پر۔ یہ سیدہ فاطمہ کا مرتبہ، یہ حسین کی والدہ کا مرتبہ، وہ حسین کے والد مولا علی ان کا یہ مرتبہ۔ اور آپ جانتے ہو امام حسین کی نانی کون ہے؟ سیدہ خدیجہ۔ یاد رکھنا، میں نے سوچا تھا کہ آج نانی ہی پر بیان ہوگا مگر وقت نہیں ہے، پھر انشاءاللہ کوئی موقع ملا۔ سیدہ خدیجہ یہ میرے حسین کی نانی ہیں، سیدہ فاطمہ کی والدہ ہیں۔ یہ وہ خدیجہ ہیں کہ جنہوں نے اپنا سارا مال میرے پیغمبر کے قدموں پر نثار کر دیا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مکے کی بہت دولت مند عورت تھی، یہ بڑی دولت مند عورت تھی، کیونکہ جب نبی نے نبوت کا اعلان فرمایا اور اسلام کو مال کی ضرورت پیش آئی، تو سیدہ خدیجہ نے اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں لٹا دیا۔ اور مرتبہ کیا ملا سیدہ خدیجہ کا کہ ایک مرتبہ نبی تشریف فرما ہے، جبریل آسمان سے آئے، وہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تھوڑی دیر کے بعد خدیجہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے والی ہے۔ توجہ رکھنا، جبریل کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد خدیجہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے والی ہیں، یا رسول اللہ ان سے کہیے گا جبریل بھی ان کو سلام کہتا ہے اور ان کا پروردگار بھی ان کو سلام کہتا ہے۔ یہ مرتبے ہیں، یہ مرتبے کہ جبریل جن کو سلام کر رہے ہیں، اللہ بھی سلام ان کو بھجوا رہا ہے۔ یہ سیدہ فاطمہ کی والدہ اور میرے حسین کی نانی ہے۔ اب توجہ رکھنا، ایک بات میں اسکت کے بعد ختم کرتا ہوں، یاد رکھنا، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب محبت آغوش خدیجہ کی ہوتی ہے، آغوش خدیجہ کی ہوتی ہے، محبت نبی کی ہوتی ہے، اور دودھ فاطمہ کا ہوتا ہے، خون علی کا ہوتا ہے، تو کبھی حسن پیدا ہوتے ہیں کبھی حسین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور سید مظہر میں صاحب کے بلا فیضان اکبر المشائخ آستانہ عالیہ بھون شریف، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ چاروں چیزیں جب ملتی ہیں تو کبھی حسن جنم لیتے ہیں کبھی حسین جنم لیتے ہیں، بے شک۔ اور ان چاروں چیزوں کو اگر نبی کا جلوہ دیکھنا ہو تو حسین میں مل جائے گا،
خدیجہ کا ایثار دیکھنا ہو تو حسین میں مل جائے گا، علی کی شجاعت دیکھنی ہو تو حسین میں مل جائے گی، اور فاطمہ کا صبر دیکھنا ہو تو حسین میں۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ چاروں چیزیں ایک شخصیت میں جمع ہے جس کو حسین کہتے ہیں، اور حسین کے مقام کی بلندی کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے، اتنا ہی کافی ہے کہ ان کے نانا محمد رسول اللہ ہیں، ان کے نانا سید الانبیاء ہیں، ان کے نانا سید الرسل ہیں، یہی ان کی مقام اور بلندی کے لیے کافی ہے۔ میرے محترم، یہ سیدنا امام حسین کی محفل ہے، اور اب وقت نہیں ہے، ایک بجنے والا ہے، میں اپنی بات مختصر انداز میں کہہ دوں۔ دیکھو میرے محترم، میں نے پرسوں بھی کہا تھا اور ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس محفل کے ساتھ ساتھ ہمیں امام حسین کا کردار بھی اپنانا ہوگا، بے شک، شہادت کے مقصد کو سمجھنا بھی ہوگا۔ صرف یاد منا لینا کافی نہیں، بلکہ حسین کے نقش قدم پر چلنا بھی ضروری ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ یہی پیروی حسین ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھو محترم، بات برا ماننے کی نہیں ہے، یہ غور کرنے کی ہے۔ موسیٰ نے فرمایا تھا، ہم بڑی آسانی سے کہتے ہیں ہمیں حسین سے محبت ہے، مگر سچی بات یہ محبت نہیں ہے، محبت نہیں ہے۔ اگر محبت ہوتی تو ہم شریعت مصطفیٰ پر عمل کرتے ہیں۔ بے شک، حسین نے علی اکبر دیا، علی اصغر دیا، اونو محمد جیسے محبوب بھانجے دیے، اپنی جان عزیز خدا کی راہ میں قربان کی، اقتدار کی، دولت کی لیے نہیں، شریعت مصطفیٰ کو بچانے کے لیے، شریعت مصطفیٰ کو بچانے کے لیے کہ یہ میرے نانا کی شریعت صحیح طور پر قیامت تک آنے والے لوگوں تک پہنچ جائے۔ اس لیے اپنی جان کا یہ نذرانہ پیش کیا تھا، اپنی اولاد کو قربان کیا تھا، اپنے بھانجے اور بھتیجوں کو قربان کیا تھا۔ تو ہم اسی مقصد کو سمجھنا ہوگا۔ اور میرے محترم، شریعت مصطفیٰ کیا ہے؟ شریعت مصطفیٰ یہ ہے کہ ہم جوا نہ کھیلیں، شریعت مصطفیٰ یہ ہے کہ ہم سود نہ لیں، شریعت مصطفیٰ یہ کہ ہم جھوٹ نہ بولیں، شریعت مصطفیٰ یہ ہے کہ ہمارا ہر قدم اللہ کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو آج ہم اسی مقصد پر غور کرنا ہوگا کہ ہماری زندگی وہ زندگی ہو جیسی مصطفیٰ نے بتائی ہے۔ قرآن فرماتا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ میرا رسول تمہیں جو دے وہ لے لو، اور جس سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان میرے نبی اللہ۔ نے مجھے نماز دی ہے، روزہ دیا ہے، حج دیا ہے، زکوٰۃ دی ہے، قرآن دیا ہے، ایمان دیا ہے، اور معاملہ یہاں کیا ہے کہ میرے رسول نے جو دیا وہ ہم نے لیا نہیں۔ صحیح بول رہا ہوں؟ جو دیا وہ ہم نے لیا نہیں، اور جو ہم کو دیا نہیں وہ ہم نے لے لیا۔ جھوٹ ہم کو دیا نہیں، ہم نے لے لیا۔ سود ہم کو دیا نہیں، ہم نے لے لیا۔ جن چیزوں سے منع کیا تھا اس پر عمل کر رہے ہیں، اور جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا تھا اس سے ہم دور جا رہے ہیں۔ ایمان والوں، کسی شاعر نے کہا ہے، یہی پیروی حسین ہے، کبھی غور تو نے کیا اثر، یہاں تو نماز سے بے خبر، وہاں سر کٹایا نماز۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم کو غور کرنا ہوگا، خود بھی نمازی بننا ہوگا، اپنے گھر کی عورتوں کو بھی نمازی بنانا ہوگا، اپنی جو ہے اولاد کو بھی نمازی بنانا ہوگا۔ اور میرے محترم، یہ عادتیں بچپن میں ڈالنی ہوں گی۔ بچپن میں جب بیٹا بڑا ہو جاتا ہے تو ابا کہتے بڑا نالائق نکل گیا۔ نالائق تو نکلے گا اگر بچپن سے اللہ رسول سکھاتے تو نالائق نہ نکلتا، اگر بچپن سے نماز روزہ سکھاتے تو نالائق نہ نکلتا۔ اور مسئلہ یہ ہے سکھائے کون؟ جب ابا جان خود ہی نہیں پڑھتے ہیں تو بیٹا جان کیا پڑھے گا؟ ابا جان جب خود ہی نہیں پڑھتے ہیں تو بیٹا بیچارہ کیا کرے گا؟ میرے محترم، میری آپ سے گزارش ہے اور بڑی محبت کے ساتھ گزارش ہے کہ اپنے آپ کو مسلمانوں بدلنے کی کوشش کرو۔ آپ نے مجھ سے زیادہ برما کے حالات دیکھے ہوں گے، اخبار پڑھے ہوں گے، ویڈیو آپ نے دیکھے ہوں گے، واٹس ایپ آپ کے پاس دیکھا ہوگا، مجھ سے زیادہ دیکھا ہوگا۔
کہ آپ یہ سوچ رہے ہو کہ یہ حالات وہیں رہیں گے، ہمارے پاس نہیں آئیں گے؟ یاد رکھنا ایمان والو، ہو سکتا ہے کل ان حالات کا ہم کو بھی سامنا کرنا۔ اگر ہمارے اعمال یہی رہے اور پروردگار عالم ناراض ہو گیا تو ان حالات کا ہمیں بھی سامنا کرنا ہوگا۔ میں نے پڑھا تھا، ایک حدیث پڑھی تھی، غالباً حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سکھایا کہ انہوں نے رب سے پوچھا، توجہ رکھنا، پوچھا اے اللہ میں یہ کیسے پہچانوں کہ تو اپنے بندوں سے خوش ہے یا ناراض؟ میں کیسے پہچانوں کہ تو اپنے بندوں سے خوش ہے یا ناراض؟ رب کا جواب سنو، رب نے فرمایا تھا اے میرے پیغمبر، جب میں اپنے بندوں پر اچھے حاکم مقرر کروں، اچھے حاکم، تو سمجھ لینا میں اپنے بندوں سے خوش ہوں، اور جب بندوں پر ظالم و جابر حکمراں مسلط کر دوں تو سمجھ لینا میں اپنے بندوں سے ناراض ہوں۔ آگے میں کچھ نہیں کہوں گا، فیصلہ آپ کو کرنا۔ کہ پروردگار عالم ہم سے ناراض ہے، ہمارے اعمال ہی ایسے ہیں۔ میرے محترم سچ تو یہ ہے، پہلے انبیاء کرام کی امتوں نے گناہ کیے تھے، عذاب آئے، امتیں چلی گئیں۔ حقیقت یہ کہ ہمارے گناہ بدعملیاں ان سے زیادہ ہیں، مگر یہ میرے نبی کی رحمت ہے کہ اللہ کا اجتماعی عذاب ہم پر نہیں آتا، اجتماعی عذاب ہم پر نہیں آتا ہے، ہم عذاب خداوندی سے محفوظ ہے۔ یہ مسلمانوں، آج امام حسین کی اس محفل میں، اس مہینے میں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرو اور یہ عہد کر لو کہ انشاءاللہ ہم بھی نمازی بنیں گے، گھر والوں کے بھی نمازی بنائیں گے، روزے دار بنائیں گے، اور ہمارا ہر قدم شریعت مصطفیٰ کے مطابق اٹھے گا۔ میرے محترم، جس دن ہمارا ہر قدم شریعت مصطفیٰ کے مطابق اٹھے گا، حسین بھی خوش ہو جائیں گے، حسین کے نانا بھی خوش ہو جائیں گے، پروردگار عالم بھی خوش ہو جائیں گے، اور جب یہ سب خوش ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی اچھی ہوگی، ہماری قبر بھی اچھی ہوگی، ہماری آخرت بھی اچھی ہوگی۔ پروردگار عالم ہمیں بھی اور آپ سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت مصطفیٰ پر صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من كل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔